اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جب میری طرف ایک قدم آتا ہے نا تو میں اس کی طرف 2 قدم آتا ہوں. اگر کوئی 2 قدم آتا ہے تو میں 4 قدم آتا ہوں. اگر کوئی چل کے آتا ہے تو میں بھاگ کے آتا ہوں. کسی بھی کام کو دنیا میں اچیو کرنے کے لیے اگر آپ کہیں نا کہ کیا چیز شرط ہے, دنیا اور آخرت کا کوئی بھی کام ہو, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. کسی مومنٹ پہ بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں کامیاب. پلاننگ بڑی امپورٹنٹ ہے نا, کہ میرا مقصد کیا ہے بیک ان دا مائنڈ. اور اللہ کی مرضی کا یقین اتنا زبردست ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی کوئی نہیں. آپ یقین نہیں کر سکتے ویسٹ کے اندر ان کو یہ بتائیں نا کہ یہ 5 پلرز آف اسلام کیا ہیں, 6 پلرز آف فیتھ کیا ہیں, ایمان کے, اور وہ اسلام لے آتے ہیں اور روتے ہیں. پوری رات کے اندر آدھے سے زیادہ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ مسلمان ہو جاتے ہیں. ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں نا, بچوں کے پاس میں دیکھتا تھا اتنے کھلونے ان کے پاس, چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس اتنے کھلونے, بڑوں کے پاس اتنی فیسلٹیز, ساری چیزیں. شکر نہیں, آپ کے جو دوست ہیں, ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو حلقہ احباب ہے جہاں پہ ہم بیٹھ رہے ہیں, اگر وہ پاکیزہ نہیں ہے نا تو وہ اینڈ سے بھی آپ کو جو اندر جا رہا ہے ہمارے اندر جائے گا, ہماری ریکارڈنگ ہوگی, ہمارا سارا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے, وہ بھی غلط بن رہا ہوگا. تو تعلیم کیا ہے, بڑی نا سمپل سی ڈیفینیشن کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے. زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تعلیم کیا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو اس میں فوکس کس کے اوپر ہے؟ سمجھ کے اوپر. تعلیم میں کیا فوکس ہے؟ سمجھ کی. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی کوئی اور بات نہیں ہوئی, صرف یہ پتا چلا ہے کہ تعلیم کیا کہہ رہی ہے کہ یہ سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے جی. لیکن تربیت کیا ہے, کیریکٹر بلڈنگ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ ایکچولی یہ وہ چیز ہے جو کہ دل کی آنکھ کھل جائے کہ ہمارے جذبات, ہمارے ایموشنز, ہمارے احساسات, ہماری خواہشیں, یہ سب پاکیزہ ہو جائیں. یہ ہے تربیت. اور یہ تربیت کیا ہے کہ آج کل کے حالات میں اگر آپ دیکھیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا سچا ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, لیکن اگر ہمیں پتہ ہونے کے باوجود اگر ہم اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, اپنی زندگی میں ہی نہیں لا رہے, اور ہمارا اچھا کام کرنے کا ہمارا دل ہی نہیں کر رہا, برائی سے ہمیں کراہت ہی نہیں ہو رہی, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے, تو پھر کیا مطلب ہے کہ تربیت ہونے والی ہے. تربیت از مسنگ ایکچولی. اصل میں تو تربیت یہ تھی کہ انسان جو دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ تو نہیں چاہیے کہ ایک بندہ کہے اس نے اتنی کتابیں رٹی ہوئی ہیں, اتنی اس کو انفارمیشن ہے کہ یہ بھی پتا ہے, یہ بھی پتا ہے, یہ بھی پتا ہے, لیکن دوسری طرف اسے یہی نہیں پتا کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر یہی نہیں پتا تو زندگی کا مقصد دیکھیں, انسان PhD کر لے, بزنسز کر لے, دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کر لے. میں کہتا ہوں امریکہ کو اگر آپ پاورفل سمجھتے ہیں تو امریکہ کا صدر بھی بن جائے نا, اگر اس کو یہ نہیں نہ پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ زیرو ہے. رائٹ, یہ چیز پتہ چل گئی کہ کیا ہمیں تعلیم و تربیت کا پتہ چل گیا کہ تعلیم کا تعلق سمجھ سے ہے اور تربیت کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے؟ ابھی میں نے بتایا کس سے ہے, دل سے ہے. دل کی آنکھ کھولنی ہے نا, جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے سارے جذبات, ہمارے خیالات, ہماری خواہشیں, ہمارے سوچیں, ہماری عادتیں ساری پاکیزہ ہو جائیں. رائٹ, تو وہ تو دل سے ہوں گی نا, اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہوگی, نہیں تو ادروائز تو نہیں ہوگی. رائٹ, میک سینس؟ پتہ چل رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے؟ اچھا اب دیکھیں انسان کی زندگی میں نا بہت ساری چیزیں فریم آف ریفرنس سے آ رہی ہوتی ہیں. فریم آف ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز, کوئی ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک بیک گراؤنڈ میں ایک وہ پوری پکچر بنی ہوتی ہے, پوری نہیں تو آدھی یا کچھ نہ کچھ پکچر ضرور بنی ہوتی ہے جو کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہوتی, لیکن وہ پکچر ایکچولی بن رہی ہوتی ہے آپ کی روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں نا. وہ جب پکچر بنتی ہے وہ ڈاٹس ہی ہوتے ہیں نا, پکسل. اگر آپ کہیں کمپیوٹر سائنس میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, پکسلز ہوتے ہیں نا جس سے پکچر بنتی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو وہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں بن رہے ہوتے ہیں, بیکاز جس میں ہم نے زندگی گزاری ہے, جیسے زندگی گزاری ہے, جیسے ہم نے اپنے آپ کو ڈھالا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے, جس سے کہ ساری چیزیں ڈرائیو ہو رہی ہوں گی. وہ پتہ کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم سب کیا کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس میں یہ بینیفٹ ہے, ہم کریں گے ہی نہیں. کامیابی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی کامیاب طالب علم. فار ایگزامپل, کامیاب طالب علم کون ہے؟ جس کے نمبر زیادہ ہے. رائٹ, جس کے نمبر زیادہ ہے وہی کامیاب ہے نا.
اب کامیاب بزنس مین کون ہے؟ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جس کے نمبر زیادہ ہیں، جس نے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا پیپر دینے کے بعد اچھے نمبر لے لیے ہیں، وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہی کامیاب ہے بس. اور جو دوسری سائڈ پہ جو کامیاب سے بزنس مین ہے وہ وہی ہے کہ جو کون ہے؟ جس کے پاس کیا ہے؟ پیسے زیادہ. تو پھر یہ کامیابی کا سٹینڈرڈ کیا ہوا؟ زیادہ نمبر لینا، زیادہ پیسے لینا، یہ کامیابی کا سٹینڈرڈ ہے. اگر ہم اچھا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا آج کل کیا ہو رہا. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں اب، کیوں ہم نے کمپیریزن کرنا نا، ہمیں خود پتہ چل جائے. میں نے نہیں بتانا، آپ لوگ بتائیں گے خود کہ یہ کیا ہے، واقعی یہ صحیح ہے، غلط ہے، یہ کیسے ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ، رحمۃ اللہ عالمین. اب اگر اللہ کے بندے وہ اتنے زبردست بندے ہیں، اور جو ہم آج کل کی خواہشات ہماری ہیں، آج کل کی چیزیں ہم جاننا چاہتے ہیں، اگر وہ اللہ کے سب سے پیارے بندے تو سب سے زیادہ تو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی. ایسے ہی نہیں، ان کے لیے کوئی مشکل ہے. یعنی آج کل ہم کہتے ہیں یہ گاڑیاں ہوں، آسائشیں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں اگر یہی کامیابی ہے، اچھے نمبر، اچھے پیسے، زیادہ سے زیادہ پیسے، اگر یہی کامیابی ہوتی تو سب سے زیادہ تو ان کے پاس نہ ہوتی. کیا خیال ہے؟ ان کے پاس ہوتی نا. اللہ نے تو ان کو دینا. وہ تو کہہ رہے کہ وہ تو جو مرضی مانگے وہ تو بخشائے جی، وہ تو جو مرضی مانگے ان کو مل جائے گی. ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ تو کچھ، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس تو جیسے فقر ان کا ارادی تھا. یعنی کہ جو چیز آ رہی ہے، ایک دن 1,00,000 درہم آیا تھا ان کے پاس، صبح آیا، رات شام تک 1 درہم بھی نہیں بچا، سارا بانٹ دیا، سارا ڈسٹریبیوٹ کر دیا. تو کیا پھر کامیابی کیا ہوئی؟ کامیابی کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں، دیکھیے کامیابی کیا بات ہو رہی ہے. کامیابی کی بات یہ ہو رہی ہے والعصر کے، پتہ ہے نا سورہ عصر تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. اس میں سب سے زیادہ بہتر طریقے سے، زبردست طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چھوٹی سی صورت کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی کیا ہے. کامیابی کیا ہے کہ جی جس میں ہم نے کیا کہا، کون سی صورت بتائیں، اس میں کیا کامیابی کس کو کہا گیا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کامیابی ہے. لیکن اس کا یقین کیسے آئے گا؟ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے حق کی بات کی، صبر کی تلقین کی، رائٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے. دنیا میں بھی آپ نے کرنا ہے، دنیا میں بھی اپنا نظام چلانا ہے. تو پھر کیا ہے؟ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ ایسے ہے جیسے کشتی ہے نا. کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے. کشتی کو آپ کہیں کہ یہ دنیا ہے، نیچے دین ہے. اگر آپ دین میں کشتی کے اندر پانی بھر دیں گے سارا، تو کشتی تو پھر ڈوب گئی نا. لیکن کیا ہے، اس کو کشتی کو چلنا بھی پانی کے اوپر، رائٹ. اور پانی کے اوپر ہی چلنا ہے. پانی کے اوپر نہیں چلے گا تو اگر وہ پانی اس میں ڈالا تو گئی. دین دنیا اکٹھے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پرائیورٹی آپ کی کیا ہوگی؟ پرائیورٹی کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی پرائیورٹی؟ بتائیں نا، آپ نے بتانا ہے. دین کی کیسے ہوگی؟ دین کی پرائیورٹی کس طرح کریں گے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ شریعت کو سامنے پہلے پتا ہوگا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا پتا ہوگا تو پھر ہم کریں گے. اب ہماری کامیابی کی ڈیفینیشن یہ سیٹ ہو گئی، وہ جو 4 عناصر ہم نے دیکھے، رائٹ، کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کی بات کی، اور صبر. اب اس میں اصل میں یہ تو اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جس نے یہ کام سارے کیے، تو تب ہم نے اس کو سکسیس، اس کو کامیابی کہا. کیونکہ پیسہ کامیابی نہیں ہے، یہ ہم نے ڈیفائن کر لیا، یہ ڈیفائن کیا ہے نا ابھی ہم نے یہی چیز. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں نا، تو بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تو اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اس کو روز کوئی نہ کوئی ایک سنگل ٹاپک لے کے بھی ڈسکس کیا جائے نا تو پتہ نہیں کب ختم ہوگا. کیونکہ ظاہری بات ہے ٹاپک کو ہم نے ڈسکس یہ نہیں کرنا کہ میں بتائی جاؤں اور آپ ساری چیزیں سنتے رہیں، بعد میں کہیں کہ جیسے ابھی سلام کر رہے تھے بس ٹھیک ہے آنے دو، جو بندہ آیا ہوا خیر ہے. ویسے تو نہیں نا، اصل میں اندر جانی چاہیے. تربیت کیا تھی؟ دل کی تھی، دل کی ٹریننگ تھی وہ. اور وہ اگر ٹریننگ ہوگی تو پھر بات ہوگی. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ انسان کہتا ہے، انسان کے دل میں نا، انسان کے دماغ میں 4 قسم کے جو چیزیں ہیں نا، 4 قسم کے سورسز ہیں نا، وہ اس میں انفارمیشن ڈالتے ہیں. یعنی کیسے؟ ایک تو انسان کو پاس کیا ہے، انسان کے پاس 2 آنکھیں ہیں، رائٹ. یہ 2 آنکھیں کیا ہیں؟ یہ 2 آنکھیں بیسیکلی ہر چیز کو ریکارڈ کر رہی ہیں. یعنی ان کو اگر آپ کہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اب آپ کی. یعنی میں جو دیکھ رہا ہوں نا، وہ ریکارڈنگ میرے اندر ہو رہی ہے اس کو. تو یہ کیا ہوئی؟ 2 آنکھیں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہی ہیں، اور یہ میرے اندر جانے کے سورس میں سے ون آف دا سورس ہیں کہ جو ہمارے دماغ کے اندر چیزیں جا رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ ون سورس از ہماری 2 آنکھیں، رائٹ.
اور دوسرا سورس کیا ہے؟ ہمارے دو کان. ہمارے دو کان کیا ہیں؟ یہ مائک ہے. مائک ہے نا, سن رہے ہیں نا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وائس ریکارڈنگ ہو رہی ہے, رائٹ؟ وائس ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, کہ جو ہم سنیں گے وہ ہمارے اندر ریکارڈ ہوتا جائے گا. تو تیسرا سورس کیا ہے جو کہ ہمارے دماغ کے اندر جا رہا ہے؟ وہ ہے شیطان. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے نا. شیطان وسوسے ڈالتا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ اس طرح, یہ اس طرح, اس طرح. شیطان جو ہے نا آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ تیسرا سورس ہو گیا. چوتھا سورس کیا ہے؟ چوتھا سورس ہے اللہ کی طرف سے کوئی بات. اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز ڈالنا کوئی آسان کام ہے. تو اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان, مشکل بھی آسان, اور آسان بھی آسان, رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کی طرف سے بھی آتی ہے بات. تو اب ہم یہ چاروں سورسز کو دیکھتے ہیں کہ ان چاروں سورسز کو اگر ہم پاکیزہ کر لیں, پاک کر لیں نا, تو ہماری سوچیں بھی, ہمارے ارادے بھی, ہمارے خواہشات بھی, یہ ساری چیزیں پاک ہو جائیں گی. اگر ان سب کو پاک کر لیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ساری چیزوں کو پاک کر لیں تو اس کا مطلب ہم نے کیا اچیو کر لیا, ہم نے کیا کیا, کامیابی تو حاصل کر لی. لیکن شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جو دل کو کرے وہ چیز کیا ہے؟ تربیت. وہ تو تربیت اس کو کہتے ہیں نا, پھر تربیت ہوگی نا, رائٹ؟ میک سینس؟ کنیکشن ابھی اسٹیبلش ہے نا. ڈسکنیکٹڈ جہاں پہ ہوگا نا آپ نے بتا دینا ہے. جہاں پہ آپ سمجھے بس اتنا ہی مجھے کرنا تھا بس, اب باقی خیر ہے, نہیں سمجھ آتی تو خیر ہے, اس کو نہیں کرنا. پوری سمجھ آنی چاہیے, کیونکہ یہ پوری ایک سائنس جب تک سمجھ نہیں نہ آئے گی پوری پکچر نہیں بنے گی. اچھا, اب انسان کہتا ہے کہ جی میں نے جو دو آنکھوں سے اپنی جو اندر جو کیمرے کی ریکارڈنگ کی ہے وہ جو ہے وہ اتنی زبردست ریکارڈنگ تو خراب ہو رہی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس کو ریکارڈنگ کو ری پلے کروں تو اس میں سے امام سدیس نکلے. ریکارڈنگ بری ہو رہی ہے. سب کے پاس فون ہے نا, فون تو ہے نا سب کے پاس, پتہ ہے نا فون میں کیا ہوتا ہے. جو ریکارڈ کرتے ہیں جب اس کو ری پلے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ری پلے ہوتی ہے نا جو ریکارڈنگ کی ہے. تو ہم نے ریکارڈنگ اگر بری کی ہے, عجیب و غریب ریکارڈنگ کی ہے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہے ہیں, جب ہم ری پلے کریں تو ہم کہیں کہ وہ جی اس میں سے شیخ سدیس تلاوت کر رہا ہو, یا مکہ مکرمہ نظر آ رہا ہو, مدینہ منورہ نظر آ رہا ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہے نا. تو اس کو پاکیزہ بنانا ہے, رائٹ؟ اور سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان چاروں سورسز میں سے یہ دیکھنا کہ یہ جو میرے دل میں جو خیال آیا نا, یہ کیا کس کی طرف سے آیا. یہ پتہ چل سکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو میرے دل میں جو خیال آیا ہے, میرے دماغ میں جو اللہ نے ڈالی ہے, کہ شیطان نے کوئی وسوسہ کیا ہے, یا میرے اپنے کرتوت ہیں جو کہ میں جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں, ویڈیو اینڈ آڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے کوئی چیز آئی ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کر دوں, اور دوسری طرف کہتا ہے کہ جی میرا دل کر رہا ہے میں عمرہ کروں. تو یہ کس کی طرف سے سوچ آئی ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہے, یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے سوچ آئی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اچھی چیز ہے. آج کے بعد یہ نہیں پتہ چلے گا, یہ نہیں, کوئی نہیں آپ میں سے کہے گا, کیا نہیں کہے گا کہ مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بات آئی کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, میں نے آخر میں پوچھنا بھی سوال پوچھنے ہیں آپ کو, ٹیسٹ ہے, نمبر آنے ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی, حمزہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ نمبر ان کے دینے ہیں ان کو بعد ٹیسٹ کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی چاکلیٹس وغیرہ بھی دیجیے گا پھر. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بندے نے کیا کیا, ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اب اس نے جو ہے وہ موبائل اپنا سامنے رکھا ہوا ہے, تو نماز پڑھنے کے بعد بس اس کو یاد نہیں رہا اور وہ چلا گیا. تو ایک بندہ دوسرا اٹھا, اس نے دیکھا یار کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی بھی نہیں ہے, اور اسے فون اٹھایا, اپنی جیب میں ڈال دیا. کہاں سے آیا خیال؟ شیطان سے. ایک دوسرا بندہ اٹھا, دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار وہ ابھی گیا ہے, ابھی اس نے نماز پڑھی ہے, میں اس کو چاہیے موبائل پکڑوں, میں جاؤں اس کے پیچھے دیکھوں جا کے, وہ بھی ادھر ہی ہوگا, میں اس کو دے آتا ہوں. کہاں سے آ رہا ہے؟ یعنی یہ چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن شیطان آپ کو کیا کہتا ہے؟ شیطان کئی دفعہ نا بڑی ٹیکنیک چلتا ہے, بڑا دشمن ہے نا, مطلب اس کو جاننا چاہیے. دشمن کا نہیں پتا ہوگا تو کیا کریں گے, وہ بڑے جال پھیلاتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو جی ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھنے لگا ہے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, تو اس کو خیال آیا کہ جی میں اپنے دوست کی عیادت نہ کر لوں, میرا دوست ایک بیمار ہوا ہے, اس کی عیادت کرنے جانا ہے, 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کسی کی عیادت کے لیے جائے. ایسے ہی ہے نا. تو بڑا زبردست خیال تھا, جی میں تو جاؤں, عیادت کرنے جاؤں. تو وہ چلا گیا, عیادت کرنے گیا, آدھا پونا گھنٹہ عیادت میں لگا, جانے آنے میں ٹائم لگا, نماز قضا ہو گئی. اب یہ کیا ہے؟ یہ تو خیال تو اچھا تھا, تو یہ کس کی طرف سے تھا؟ تو خیال تو اچھا نہیں تھا. وجہ کیا ہوئی بھائی, وجہ کیا ہوئی؟ اس خیال 70,000 فرشتوں کی دعا نہیں کرانی تھی, تو 70,000 فرشتوں کی اس نے دعا کرائی نا.
لیکن پھر بھی کیا ہوا, فرض نماز چھوڑ دی, نفلی کام کرنے کے لیے فرض کام چھوڑ دیا. تو وہ بڑا ٹیکنیک ہے یہ شیطان جو ہے نا, یہ بڑا. اب آج کل جیسے قربانی آ رہی ہے نا, تو قربانی میں شیطان پتہ ہے کہے گا وہ اتنا خون بہنا ہے, اتنی چیزیں ہیں, اتنا وہ جو ہے وہ کھالے ہیں, اتنا گند, یہ وہ, مطلب کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا بندہ, یہ کیوں ہم کریں, یہ عجیب سی لگتی ہے, اس کی بجائے ہم کسی بیوہ کی مدد نہ کر دیں, ہم موٹر کولر نہ لگا دیں, ہم ایک دسترخوان نہ شروع کر دیں. اچھی خیال ہے, دسترخوان فری کھانا دے رہے, موٹر کولر, پانی دینا, پانی پلانا اتنا بڑا ثواب, کھانا کھلانا اتنا بڑا ثواب, رائٹ. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں قربانی کا کیا مقصد ہے, اس کا کوئی بیوہ کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, میں ایک ادارہ بنا دیتا ہوں. یہ خیال کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف واجب ہے, سمجھ رہے ہیں نا, واجب کام کو چھڑانے کے لیے اب وہ جو ہے دوسری طرف اس کو لے کے جاتا ہے. یہ جال ہے, یہ ٹریپ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نوری حملے. یہ نوری حملے ہیں نا, یہ نور سے بھرپور ہوتے ہیں. وہ کہنا اگلا بندہ کہتا ہے بڑا زبردست ہے یار, یہ تو بڑا زبردست تھاٹ ہے, واقعی بڑی اچھی تھاٹ ہے جی, لیکن وہ کیا ہوتی ہے, ہوتی شیطان کی طرف سے. تو واجب کو چھڑوا کے اس نے کیا کیا, اس نے نفل کی طرف لگا دیا. اچھا ایک واقعہ ہے بڑا زبردست قسم کا, عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو, انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے. اگر وہ بک میں نہ لکھا ہوتا تو پھر شاید میں نہ اس کو کر رہا ہوتا. انہوں نے بک میں لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک بڑی نورانی شخصیت جو ہے نا, بڑا زبردست قسم کی, سفید داڑھی اور بڑا نور اینڈ ایوری تھنگ, وہ میرے سامنے آئے اور انہوں نے مجھے کہا جا عبد القادر تجھے نمازیں معاف. اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو وہ نورانی شخصیت, وہ سفید داڑھی والا, چیخیں مارتا ہوا بھاگ گیا. تو یہ کیا ہوا لوگوں, مطلب ان سے وہ دوبارہ نورانی شخصیت پھر آئی. انہوں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھئی, ظاہر بات ہے وہ شیطان تھا, لیکن اسی نورانی شخصیت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں, یعنی میں نے تو آپ کو اتنی زبردست بات بتائی تھی کہ آپ کو تو نمازیں معاف ہیں, تو مطلب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, مجھے نماز کو بندہ بتا دے نمازیں معاف, میں تو خوش نہیں ہوں گا, رائٹ, ایسے ہی ہے نا. تو اچھا انہوں نے کہا نمازیں, انہوں نے کہا جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں معاف نہیں ہوئی, تو مجھے کیسے نمازیں معاف ہو سکتی ہیں؟ تو میں نے کہا یہ ضرور شیطان ہے. اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے جب کوئی بری بات کرے یا کوئی ایسی عجیب و غریب بات ہو تو آپ کیا پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان آئے تو کیا پڑھتے ہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یعنی کوئی طاقت نہیں میرے میں نیکی کرنے کی اور برائی کرنے کی سوائے اللہ کی. تو وہ بھاگ گیا. کہتا ہے وہ جو نورانی شخصیت تھی نا, وہ کہتی ہے کہ جی اچھا جی آج عبد القادر جیلانی تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. میں نے کہا نہیں, میرے علم نے نہیں مجھے بچایا, مجھے اللہ نے بچایا. اب یہ جو دوسرا اٹیک تھا نا, یہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھا. یعنی کہ کیا ہوتا, اس سے کیا ہوتا اگر وہ کہہ دیتے کہ مجھے میرے علم نے بچایا, تو کیا آتا, تکبر. اور شیطان کو کس نے مارا ہے, شیطان کو بھی کس نے ڈبویا ہے, تکبر نے. تو تکبر انتہائی خطرناک چیز ہے. تکبر میں کیا کہتا ہے انسان, تھوڑی سی کتابیں پڑھ لیتا نا, تھوڑی سی کتابیں پڑھ لی, تھوڑی چیزیں پڑھ لی, کیا کہتا ہے مجھے سارا کچھ پتا, باقیوں کو تو کچھ نہیں پتا. تھوڑے پیسے آ گئے, ہاں جی میں سب سے بڑی چیز ہو گئی ہوں, باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں, باقیوں کو کیا پتا جی, میں نمازیں پڑھ لوں, میں عالم ہو گیا ہوں, بس باقی تو کسی کو کچھ نہیں پتا. تو یہ تکبر ہے. تکبر کو تو ہم نے اپنے دلوں سے کھرچ کے نکالنا ہے. اب یہ دیکھیں نا, اگر یہ جب تک کہ یہ پوری باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ جب تک آپ کے ذہنوں میں نہیں نہ ہوں گی, آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو انسان جب سیکھ لیتا ہے تو ریگارڈلیس آف کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط. یہ جب سوچ پتہ چل جائے گی کہ یہ میرے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کدھر سے آ رہا ہے, تو پتہ چل جائے گا. اچھا اس میں کیا ہوا کہ کیسے اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے. جیسے ابھی ہم نے یہ ساری ایگزامپلس پڑھی, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, واجب کیا ہے, سنت کیا ہے, وہ تو آپ لوگوں کو پہلے ہی پتا ہے. The only thing is کہ آپ نے اس چیز کو ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ یہ کہاں سے, کس چیز کو کردے سے کون سی چیز چھوٹ رہی ہے, رائٹ. اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ کیسے ہمیں ایک خیال کو دیکھنا ہے کہ یہ خیال کہاں سے, یہ خیال کا پتا چل گیا نا, جو خیال آئے گا اب ہمیں پتا چل جائے گا نا کہاں سے. آج کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ خیال کہاں سے آیا, مجھے نہیں پتا چل رہا, میں کنفیوز ہوں. کنفیوژن تو نہیں ہوگی نا اب, رائٹ. اچھا اب ہم لیکن کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے, ہمیں کیا کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو, اپنی 2 آنکھوں کو, اپنے 2 کیمراز کو, اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کو صحیح کرنا ہے. جہاں بھی انسان بیٹھا ہوا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ بھئی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, رائٹ.
ایک انگلش کی کوٹیشن ہے, میں کوشش کرتا ہوں لیکن بڑی زبردست قسم کی مجھے وہ لگتی ہے, وہ یعنی کہ میں جب یاد کرتا ہوں نا تو مجھے وہ ایک قسم کی فیلنگ آتی ہے نا کہ ساتھ ہی بندہ اپنے آپ کو صحیح کر لیتا. وہ کہتے ہیں نا ریسٹرینڈ گلانس. ریسٹرینڈ گلانس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے نہیں دیکھنی تھی اس کو کہتے ہیں ریسٹرینڈ. تو ریسٹرینڈ گلانس, گلانس پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گلانس ہے, یہ گلانس ہے. ابھی میں نے یعنی یہ میں نے یہ دیکھا ہے, یہ میں نے یہ دیکھنے کی الکاف دیکھا, فلاح و خدمت, بس یہ ریسٹرینڈ, یہ گلانس ہے. اب ایسا گلانس جو کہ ریسٹرینڈ ہو, جس کو کہ نہیں دیکھنا تھا, اس کو اگر میں نے دیکھ لیا, از اے پوائزن آف دا ہارٹ. وہ ایک قسم کا زہر ہے دل کے لیے. تو دل ہی تو ہے جو ساری چیزیں کنٹرول کر رہا ہے. تو ہم نے دیکھنے سے مراد کیا ہوئی؟ ہم نے کیا کر لیا؟ اس کی ریکارڈنگ کر لی ہم نے. وہ ذہن میں ہے, چاہے انسان کہتا ہے چاہے زیادہ دیر دیکھا ہے چاہے گلانس دیکھا ہے, دونوں صورتوں میں ریکارڈنگ ہو گئی ہے. کیمرے سے اگر کوئی چیز آپ لیں, پکچر لیں, یا ریکارڈنگ کرتے ہوئے ادھر سے ادھر گزرے, ریکارڈنگ تو ہو گئی نا, رائٹ. تو دوسری ایک پہلی بات کیا ہوئی؟ ہم نے اپنے دیکھنے والی چیزوں کو پاکیزہ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو ہم نے پاک کرنا ہے. دوسری چیز کیا ہوئی؟ ہم نے اپنی سننے والی چیزوں کو پاک کرنا ہے. جو سن رہا ہے انسان, جہاں بھی سن رہا ہے, وہ ایسی کوئی سب کیا ہوتا ہے, کئی جگہ پہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار, مطلب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے پتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جب کہتا ہے انسان مجھے پتا ہے کیا اچھا ہے تو کیا برا ہے, کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری تعلیم ہے, لیکن اصل چیز تو تربیت تھی, دل کے اندر تو نہیں نا تھا. تو اصل تو دل کو بدلنا, رائٹ. تو دل کو بدلنے کے لیے ہماری دوسری چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ ہم نے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ کرنا ہے, کیونکہ وہ ہمارے ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, جو ریکارڈنگ ہوگی وہی ریپلے ہوگی, یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. دو چیزیں ہو گئی. اب کیا ہو گئی؟ تیسری چیز کیا ہو گئی؟ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا. یہ کوشش کرنی ہے کہ گھر کا ماحول جہاں پہ انسان رہتا ہے وہ اگر پاکیزہ نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ پھر ظاہری جو چیز انسان سیکھ رہا ہے, جو باہر سے کر رہا ہے, ادھر سے کر رہا ہے, گھر جا رہا ہے, پھر وہی چیز, تب کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو چوتھی چیز کیا ہوئی کہ اپنے اداروں میں جہاں انسان جا رہا ہے, آپ ماشاءاللہ ادھر پڑھ رہے ہیں, آپ کا ادارے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. اب وہ تین چیزیں باقی بچ گئی ہیں ابھی بھی, کیونکہ بہت ظاہری بات ہے وہ ادارے کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. آپ کی آنکھیں, آپ کے کان اور آپ کے گھر کا ماحول, یہ یعنی کہ ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے نا. ان چیزوں کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے کہ یہ بھی چیزیں ہمارے پاکیزہ ہو جائیں. جبکہ گھر کا ماحول ہوگا تو پھر وہ ہو گیا. اب ایک پانچویں چیز بچ گئی جو کہ کیا ہے کہ انسان جہاں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے جو دوست ہیں, ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو حلقہ احباب ہے جہاں پہ ہم بیٹھ رہے ہیں, اگر وہ پاکیزہ نہیں ہے نا تو وہ اینڈ سے بھی آپ کو جو اندر جا رہا ہے ہمارے اندر جائے گا, ہماری ریکارڈنگ ہوگی, ہمارا سارا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے وہ بھی غلط بن رہا ہوگا. تو اس کو بھی یہ ہم نے پاکیزہ لے کے چلنا ہے. تو ان پانچوں چیزوں میں اسپیشل فوکس ہونا چاہیے کہ ان کو ہم ٹرین کر سکیں. اچھا اگر فار ایگزامپل اس کو ہم, کیونکہ ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں نا, ہم نے پلان بنا لیا کہ ہم نے ان پانچوں چیزوں کو پاکیزہ کرنا ہے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے, کامیابی کی طرف جانے کے لیے. ابھی کامیابی کی طرف نہیں, ابھی کامیابی کی طرف جانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں یہ, رائٹ. تو اب اگر انسان کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ نہیں کر سکتا, آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے یہ پانچوں چیزیں میرے میں میں نہیں کر سکتا, بہت مشکل ہے, اٹس ریئلی ٹف, یعنی اس چیزوں کو کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, تو میں اتنی زیادہ محنت کر ہی نہیں سکتا. اچھا لیکن دیکھیں, آپ کو میں ایک حدیث قدسی سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جب میری طرف ایک قدم آتا ہے نا تو میں اس کی طرف 2 قدم آتا ہوں. اگر کوئی 2 قدم آتا ہے تو میں 4 قدم آتا ہوں. اگر کوئی چل کے آتا ہے تو میں بھاگ کے آتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, کہہ کون رہا ہے؟ یہ بات نہیں آج کل کی ہوتا نا جی اچھی بات جہاں سے ملے جہاں سے مرضی لے لو یار, خیر اچھی بات آ رہی ہے. نہیں, کہہ کون رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں 10% تو کر لوں, اپنے آپ کو تھوڑا سا تو صحیح کر لوں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ تو ہو جو میرے اینڈ سے ہو. اگر میں آج 10% کروں گا تو اللہ اس کو کتنا کر دے گا؟ 20% کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں اگر میں آج 20% کروں گا تو 40% اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا. اللہ تعالیٰ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ کر دے گا. اگر میں آج 50% بھی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100% کر دے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمیں یہ اس چیز کی ہمت دے کہ ہم اپنے خیالات کو, اپنے خواہشات کو, اپنے احساسات کو, اپنے جذبات کو اور ان 5 چیزوں کو پاکیزہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے.
اور اسی میں ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ، آمین۔ اچھا، اب یہ کرنے کے بعد نا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے سے سوال کریں، میں بولتا رہوں گا، میں بولتا کہ دوسرے کوئی اور چیز شروع کر دوں گا، فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ ہم نے دیکھیں تعلیم و تربیت پڑھ لی، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کیا کیا چیزوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، کتنی چیزوں کو ہم نے جو ہے 20 منٹ ہیں ہمارے پاس ابھی، اگر نہیں ہے تو میں ظاہری بات ہے کچھ، لیکن اگر اچھی بات ہے ویسے آپ وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال آئے تاکہ اس کو ہم تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کریں، اس کو دیکھیں کیونکہ یہ واقعی یہ کس کا اس طرح یہ اسٹریٹجی بنا کے کیا یہ صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم سیکھنے آئے ہوئے نا یہاں پہ، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہے کسی کے پاس سوال؟ بتائیں۔ اچھا دیکھیں یہ نا ایک اسٹریٹجی ہے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے وہ ساری چیزیں اس کو پتہ چل گیا، وہ دوسروں کو نہیں بتا رہا۔ اب اگر آپ کو کوئی ڈیل پتہ چلے کہ آج سیل پہ 10,000 والی چیز جو ہے وہ 500 کی ہوئی ہے تو آپ جا کے سارے محلے کو نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے نا، یہ ان سب کو تو بتا دیں گے ضرور، اور یہ بھی پتا ہو کہ وہ چیز ختم نہیں ہونے والی۔ اگر یہ پتا ہو نا 3-4 ہیں پھر تو نہیں بتائیں گے، پھر تو خود جا کے لے لیں گے نا۔ لیکن جب پتا ہے یونیورسل ٹروتھ ہے، سب چیزیں کلیئر ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ سب کو بتائیں گے۔ لیکن ہر چیز کی نا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک حکمت ہوتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے روکنا ہے، نہیں تو زبان سے روکنا ہے، نہیں تو پھر دل میں اس کو برا کہنا ہے، یا جو ہے یہ اسٹریٹجی ہے نا، یہ ایمان کے لیول ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، جو بندے کو یہ پورا پتا ہے کہ یہ 100% یقین ہے، تو اس کے لیے اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ہے نا۔ یہ نہیں جیسے فار ایگزامپل اگر ان کو پتا چل گیا ہے تو یہ کیا کریں؟ سب سے پہلے ان کو دیکھیں، اپنی والدہ کو دیکھیں، ان کے کیا کام کرنے والے ہیں، ان کے سارے کام کرنے شروع کر دیں۔ والد صاحب کو کہیں کیا کام ہے، اپنی بہنیں بھائی ہیں ان کو کہیں ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں، چھوٹوں سے پیار شروع کر دیں، بڑوں سے محبت شروع کر دیں۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون ہے؟ یہ بندہ تو وہی تھا، اس میں کیسے تبدیلی آئی ہے؟ یہ کس چیز نے اس کو تبدیل کر دیا؟ ایک دم سے یہ چینج ہو گیا، اور یہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی کچھ نہیں کہہ رہے، ابھی کچھ نہیں کہا، گراؤنڈ ورک ہے نا۔ گراؤنڈ ورک میں پورا گراؤنڈ ورک ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ نے کرنا ہے اس کو پوری اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک گریجول سلو اینڈ اسٹڈی پالیسی کے ساتھ۔ کہ آج کل یہی تو مسئلہ ہے، جو بندہ تھوڑا سا نماز پڑھ لیتا ہے یا تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں یار، پتہ نہیں کیا پتھروں کے دور میں رہتے ہیں یہ، کیونکہ ہمیں نہ اپنا پتہ ہے نہ ان کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے ہم کر کیا رہے ہیں، بس وہ ایک طرح زومبی بجائی جا رہے ہیں، ایک وہ ڈائریکشن جہاں چیز جائی جا رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اتنی زبردست چیز ہے نا ہمارے پاس کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، وہ ہے ہمارا حال، مطلب الحمدللہ بہت ہی زبردست چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پتہ چل گیا جی؟ بتائیں، گڈ، اس میں کریں تاکہ وہ آواز اونچی آ جائے گی نا۔ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دوست آنے والے سوچتے ہیں تو کئی مفتی بڑھ گئے، یہ بڑھ گئے، مطلب وہ اس کا مائک چینج تھا وہ دوبارہ صاف کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہاں نہیں، بڑا اچھا کوشچن ہے یہ۔ دیکھیں انسان جب اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے نا، یہ یہاں پہ جیسے یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ جب یہ ایسے ہوگا تو پھر کیا کریں گے، ایک دم سے نہیں کرنا۔ اور اگر لوگ کہہ رہے ہیں نا، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو اگر کوئی برا کام بھی کر رہا ہے نا تو اس کو بھی کہیں جا رہے ہیں، اچھا کام بھی کر رہا ہے نا اچھے کو بھی کہیں جا رہے ہیں۔ تو اصل میں ہمارے اندر جو ہے نا اس کا یقین بڑا ضروری ہے۔ یعنی انسان جب کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے نا تو بزنس کا، جیسے اگر آپ دیکھیں نا نوح علیہ السلام جو تھے نا، جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا تو سارے ان کو کہتے تھے یار یہ ہو گیا یار، مطلب یہ ان کا مائنڈ یہ خشکی ہے ساری، یار کیا ہو گیا، یہاں پہ کشتی بنا رہے ہیں یار، یہاں پہ کشتی بنانے کا کوئی ہے تو؟ لیکن یہ کہ ان کو پتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ اسی طرح انسان کو یہ پتا ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور اس میں دیکھیں اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا نا کہ یہ مفتی ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، اصل میں وہی چیز ہے سب کی ہیلپ کرنا۔ کسی آپ انسان کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی یہ ہے کہ میرے سے کسی دوسرے کا جان، عزت، مال، جان محفوظ رہے، تو وہ بندہ کیسا ہوگا؟ زبردست بندہ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کے کہنے میں لوگ کہتے رہیں گے، لیکن جب ایک مومنٹ آئے گا کہیں گے یہ بندہ بڑا ریلائبل ہے، یہ نہ ہمارے سے کوئی جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی کا یہ حق مارتا ہے، ہر ایک کی یہ مدد کرتا ہے۔ تھوڑا ٹائم لگے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اس میں ہمیں کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ کسی بھی کام کو دنیا میں اچیو کرنے کے لیے اگر آپ کہیں نا کہ کیا چیز شرط ہے، کوئی بھی دنیا اور آخرت کا کوئی بھی کام ہو، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کیا چیز ہے؟ ایک ہے فوکس، ملٹی ٹاسکنگ نہیں،
اس پہ فل فوکس ہونا چاہیے. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کنسسٹنسی، استقامت. استقامت کے بغیر تو کوئی بھی کام اچیو نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں بٹھا لیں اپنے آپ کے، میں ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ کروں گا، تھوڑا وہ کروں گا، تھوڑا یہ کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، کوئی کام اچیو نہیں ہوتا. اور ہو بھی جائے گا اگر کوئی تو اس کی کوالٹی نہیں ہوگی، بہت ہی ماٹھی کوالٹی. ساری چیزوں کا پتہ ہے، کسی چیز کا ہی نہیں پتہ. جیک آف آل جسے کہتے ہیں، ایکسپرٹ آف نن. ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے ہر چیز میں. فوکس کے ساتھ جب کسی ایک چیز کو ہم پکڑ لیں گے نا، تو اس کی استقامت اور اس کا اعتماد، اس کی عظمت ہمارے دل میں بھی بیٹھ رہی ہوگی. ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا بینیفٹ کیا ہے لانگ ٹرم. اور اس کا جب تک یہ پوری وہ روڈ میپ نہیں نا پتا، تو پھر اس وجہ سے وہ لوگوں کے کہنے سے کنفیوژن آئے گی. ادروائز دیر از نو وے کہ وہ دل میں آئے ایسی چیز. میک سینس رائٹ؟ پتہ چلا کیا بات؟ الحمدللہ. جی کوئی اور بتائیں. اچھی بات ہے الحمدللہ کہ آپ لوگ کوشچن پوچھیں. آئی ریئلی لائک اٹ. پوچھیں. اگر کوئی انسان سارے لاز کو فالو کر کے کامیاب ہو گیا تو اس میں دوسروں میں کیا فرق ہوئے گا؟ اس کامیابی کا ریپورٹ کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، اگر انسان سارے کام کر رہا ہے جو کرنے ہیں، کسی بھی آج کل تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے اصل کامیابی ہے اس دن کی کامیابی. اس دن جو ہار جیت کا فیصلہ ہو رہا ہے نا، اس دن سورۃ تغابن پڑھی ہے نا، ہار جیت کے فیصلے کا دن. اور ابھی تو دیکھیں آپ کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں دونوں، عشرہ مبشرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک تنکا ہوتا، میں ایک بکری ہوتا کہ میرا حساب نہ ہوتا. اور اپنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جب اپنی موت کے قریب تھے تو وہ اپنے بیٹے کے ٹانگ کے اوپر ان کا سر تھا، تو انہوں نے کہا میرا جو ہے نا سر نیچے کر دو. تو مٹی میں ایسے ایسے کر رہے ہیں کہ جی میرا کیا بنے گا. یعنی وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کے بارے میں کنفرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ جنتی ہیں، کبھی بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا. ایک جگہ پہ اب ایک وہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں جب ادھر آتا ہوں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا ہوں تو میری دلی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو گھر والوں میں مصروف ہو جاتا ہوں اور گھر والوں کی جو ہے وہ میرا وہ لیول نہیں رہتا، تو میں تو منافق ہو گیا ہوں. تو وہ کہہ رہے میں جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ کہہ رہے میں جا رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں آیا، انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ جی میں منافق ہو گیا ہوں، میں تو یہ اس طرح کی میری حالت ہوتی ہے. میں کہا میں بھی منافق ہو گیا. نافقہ حنظلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں منافق ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو. عشرہ مبشرہ ہیں، کین یو امیجن؟ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ چیز نہیں آ رہی کہ میں جنت میں جاؤں. اور اس کے بعد جب وہ گئے تو وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی حالت ایسی ہوتی کہ آپ کے جیسی حالت میرے پاس بیٹھنے سے ہوتی، وہی حالت گھر میں بھی ہوتی تو آپ سے فرشتے سلام. تو وہ ہمیں یہ کنٹینیوس امپرومنٹ ہے، یہ لائف ٹائم گول ہے، یہ آج کا نہیں ہے. اور کسی مومنٹ پہ بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں کامیاب. جس دن یہ سوچا نا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں یا میں زبردست ہوں، زیرو، گون، ایوری تھنگ گون. اس کو ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے اس کی ایگزامپلز ابھی سنی ہے. جس دن انسان نے یہ کہہ دیا کہ میں بڑی چیز ہوں تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تکبر. تو اس وجہ سے کرتے رہنا، یہ لائف ٹائم ایفرٹ، کنٹینیوس ایفرٹ ہے یہ، جب تک کہ انسان جو ہے اپنی منزل تک پہنچ نہیں جاتا. جس وجہ سے اسی وجہ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ رکھے. جو بھی کام کر رہا ہے نا، اگر وہ ایمان پہ نہیں ہو رہا تو ختم. ساری زندگی جو ہے وہ ایمان پہ گزاری، آخر پہ کچھ ایسا ہو گیا خدا نہ خواستہ تو پھر کیا بنے؟ رائٹ؟ سمجھ رہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو اسی موڈ میں رکھیں. یہ زندگی کا پلان ہے، یہ ٹیمپرری پلان نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ رائٹ؟ جی بتائیں اس میں کہیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے نا. آج کل ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ احساس دلائے کہ ان کاموں پر نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کہ ہمیں پتہ چلے ان کاموں سے رک جائیں. بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل کوئی بتائیں. اچھا کوئی بھی کام جو جنرل. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں، اصل میں یہ کام ہے کہ جب انسان کو یہ نہیں نہ پتا ہوتا کہ میرا پلان کیا ہے. پلاننگ بڑی امپورٹنٹ ہے نا، کہ میرا مقصد کیا ہے بیک ان دا مائنڈ. کہ انسان جب یہ مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان اچھا کام بھی کر رہا ہے نا، اگر اس کا مقصد جو ہے دو لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کے سے واہ کروانی ہے، تو نیت ہی غلط ہے. ہر کام کی جب تک نیت نہیں نا اچھی ہوگی،
وہ کام کا رزلٹ نہیں اچھا ہو سکتا. اور ہو سکتا ہے ایک انسان کی نیت اچھی ہے, اس کا رزلٹ بظاہر نہیں اچھا لگ رہا, لیکن وہ آخرت میں اچھا ہی ہے. اور انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے, اس میں جیسے کہا نا کہ دنیا کے کوئی بھی کام کر رہا ہے, بعد میں وہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے جو کہ اپنی زندگی میں باندھ لیں اپنے آپ سے کہ وہ لے کے چلنی ہے. جو بھی کام ہوتا ہے نا, انسان کیا کہتا ہے, اگر میں فار ایگزامپل ایک بندہ میراتھن میں اس نے بڑی محنت کی, اس نے جو ہے وہ ساری سال لگا دیا اس کی محنت کے اوپر میراتھن کی, اور جب وہ جس دن میراتھن تھی اس سے ایک دن پہلے اتنا زبردست بخار ہوا کہ میراتھن میں جا ہی نہیں سکا, تو وہ کیا کہے گا؟ وہ تو ڈپریشن, انگزائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں جو ہمیں نام بھی نہیں پتا وہ اس کو ہو جائیں گی. لیکن ایک مسلمان کیا کہے گا؟ کیا کہے گا مسلمان اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیا کہے گا؟ اگلی بار. لیکن ایک کیا چیز ہے, ایک اور چیز بھی کہتے ہیں ہم جس کی وجہ سے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے, اللہ کی مرضی. اور اللہ کی مرضی کا یقین اتنا زبردست ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی کوئی نہیں. گورا تو پاگل ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا, میں کیوں ایسے ہو گیا. ہمارے پاس اتنی زبردست چیز ہے, ہم کہتے ہیں جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہے. یہ نہیں کہ دیر از آلویز گڈ ان اٹ, جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا, لیکن بظاہر بے شک نہ چیز نظر آ رہی ہو. اور لیکن اس میں جو پوائنٹ میں بتانے والا ہوں کہ انسان, یہ تو خیر چلے طبعی پرابلم آ گئی نا, بخار ہو گیا, انسان نے ایک کام سٹارٹ کیا, اس کام سے اس کو نقصان ہوا, یا کوئی بھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز پتہ چلی کہ لوگوں سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا, یا کوئی بھی ایسا رزلٹ نکلا, اس میں انسان ایک کام کو اپنے ساتھ باندھ لے. جیسے میں نے کہا وہ کیا ہے, لیسن لرنڈ. لیسن لرنڈ کیا ہوتا ہے؟ اس سے سیکھے. اس سے سیکھے کہ اس میں نے کیا غلطی کی تھی, نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا. اگر وہ یہ نہیں نہ کرے گا تو امپروومنٹ نہیں ہو رہی. ایکسپیرینس اسی کا نام ہے نا, میچورٹی اسی کا نام ہے کہ انسان کی عمر کم ہو رہی ہے, میچورٹی کا لیول بڑھ رہا ہے, کیونکہ وہ سیکھ بہت رہا ہے, لوگوں سے سیکھ رہا ہے, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے سیکھ رہا ہے. آج کل کی زندگی کی طرح جی جیو جی جو مرضی کرو, جو مرضی کرو. مطلب جو آپ نے اتنی پرابلمس جو زندگی میں آنی ہیں ان سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہر چیز کا ایکسپرٹ بیٹھا ہے, اس سے پوچھیں نا. زندگی میں ایکسپرٹ ہمارے ہیں, ان سے پوچھنے کے بجائے اپنی مرضی کرو جی, جیو جو مرضی کرو, اور جو ٹھڈے انہوں نے 50 سال میں کھائے ہیں وہ آپ بھی کھائیں. فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے پاس تو ہمارا دین ہی ہمیں اتنا زبردست کہتا ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ ہے, چھوٹوں سے پیار ہے, اور بڑوں سے سیکھنا ہے, ان کی محفل میں جانا ہے. جو آپ تقویٰ جو ہے نا وہ اللہ والوں کی محفل سے اللہ والوں سے ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ ان کی محفل میں جائیں گے تو ملے گا. بیٹھے, عاجزی, وہ ساری جو انسان کی دلی بیماریاں ہیں نا وہ وہیں سے انسان کی ٹھیک ہوتی ہے. تو اصل پوائنٹ جو جس کی طرف کہہ رہا تھا, لیسن لرن, وہ چیز سیکھتے ہوئے موو کرتے جانا, اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے لائف ٹائم. یہ جو ہم نے آج ساری باتیں کی ہیں نا, یہ 1 مہینے سال کی نہیں ہے, پوری زندگی کی ہیں. اس سے زندگی بدلتی ہے, اسی سے تو پتہ چلے گا ہمیں. یہ ڈائریکشن ہے نا. ایک بندے نے جانا اسلام آباد ہے, وہ جا رہا ہے اس کی طرف, کراچی کی طرف, صحیح جگہ میں پہنچ سکے گا کبھی بھی نہیں. ڈائریکشن تو کم از کم سیٹ ہو, ہمیں پتہ ہے ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, اس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. جو چیزیں آتی جائیں گی ان کو ہم ڈیل کرتے جائیں گے. رائٹ, ٹھیک ہے, کلیئر آنسر ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا اور کوئی پوچھے؟ اچھا ویسے بڑا زبردست یار, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو بڑے سوال کیے ہیں, آج کا مجھے سمجھ آ رہی ہے. اچھا دیکھیں, ایڈکشن جو ہے نا وہ جب انسان کو ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایک تو چیز ہوتی ہے, انسان کہے کہ جی میں یہ کوئی جیسے چائے ہے, چائے فار ایگزامپل ہے, چائے پینا شروع کر دے اور وہ کہ نہیں مجھے ایڈکشن نہیں ہوتی, میں بڑا اسٹرانگ ہوں. ہاں ہو سکتا ہے کوئی بندہ اسٹرانگ ہو, لیکن ایک اسپیسیفک ٹائم پہ جا کے نا سیلز انسان کی باڈی کے اندر جو ہوتے ہیں نا وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اس وقت اس کو چھوڑنا بڑا جو ہے نا ٹف ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے, جو ایک انسان کا جو پیشن ہوتا ہے نا, جو ڈیڈیکیشن ہوتی ہے نا, وہ پیشن ڈیڈیکیشن ڈرائیو کرتا ہے ایک انسان کا دنیا, ایک اپنی زندگی کا ایک انسان نے بنا لیا ویژن, ایک بندہ نے ٹارگٹ بنا لیا کہ میں نے ہیلدی لائف گزارنی ہے, ساری زندگی ہیلدی گزارنی ہے. اور اس کو یہ پتا چل گیا, اب وہ یہ پہلے تو اس ویژن سے کمٹمنٹ کی بات ہے. اگر وہ کمٹمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے نا, انسان کہہ رہا ہے بس یہ میری ساری زندگی کا یہ مشن ہے کہ میں نے جو ہے اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا. فار ایگزامپل میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ہیلدی لائف گزارنی ہے, میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ یتیم بچوں کی پرورش کے لیے وقف کر دی ہے. فار ایگزامپل مٹیریلسٹک آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے لیکن بعد میں بات کریں گے. اچھا اب کیا ہوا, اس پیشن نے, اس ڈیڈیکیشن نے, اس ویژن نے, ہیلدی لائف نے
یہ بتایا کہ جی چائے جو ہے نقصان دہ ہے، رائٹ؟ اب کیا ہوگا؟ اگر وہ پیشن اسٹرانگ ہوگا نا اسی وقت چھوڑ جائے گا. اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے چائے والا. بڑا عرصہ پہلے جو ہے نا میں اتنا بڑا مگ پیتا ہوتا تھا، وہ میں مطلب سارے مجھے کہتے تھے نہ پیے، وہ کہتے تو رہتے ہیں لوگ کہ نہ پیے، گھر والے کہہ رہے اتنا بڑا پکم نہ چائے اتنی زیادہ چائے سردی چنی چائے. میں کہا جی میں نے پینی ہے، ٹھیک ہے مجھے اچھی لگتی ہے جی میں پی رہا ہوں. کلیئر نہیں نا تھا نا، ویژن نہیں تھا، تو بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز نہیں تھی، ایویں بس رینڈم جو بس چل رہا ہے، جو گاڑی کے پیچھے جائی جا رہے ہیں، میں نے رائٹ جانا ہے، میں گاڑی کے پیچھے لیفٹ جائی جا رہا ہوں. تو سوچنا ہے یار دماغ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا تم سوچیں گے پتا چلے گا، لیکن گائیڈنس کے ساتھ، اکیلے خود نہیں. گائیڈنس جب تک نہیں نہ ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو وہ پیشن، وہ ڈیڈیکیشن جو ہے وہ ڈرائیو کرے گی اور وہ لے کے جائے گی کہ بس اب میں چائے نہیں پینی. میں اسی طرح ہی کوئی بھی ہو، سب سے پہلی اسٹیپ جو ہے نا، سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ یہ بھی نہیں ہے، سب سے پہلا اسٹیپ اس سے بھی پہلے ہے، اور وہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے دعا. اللہ سے دعا. اللہ نہیں کرانا ہے سارا کچھ، اللہ سے ہی ہوتا ہے سب کچھ. تو جب اللہ سے ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے مانگوں نا میں، بعد میں جو ہے نا اپنی ٹیکنیک یوز کروں گا. ٹیکنیک تو یوز کرنی ہے، وہ جو اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ سے دعا کی، اس کے بعد وہ پیشن، وہ ڈیڈیکیشن نے ڈرائیو کیا تو وہ ساری ایڈکشن خود ہی ختم ہو گئی. اور سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ویژن جو ہے وہ مشن، ویژن، ڈیڈیکیشن، پیشن وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سلو اینڈ اسٹڈی ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے رائٹ وے چھوڑ دیں، ایک ہوتا ہے آرام سے چھوڑ دیں، لیکن دعا کی انٹینسٹی اسٹرانگ رہنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنی ایفرٹ ہونی چاہیے. سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن the only thing is کہ اگر نہیں ہو رہا انسان کے میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو میں اور دعا مانگوں، نہ کہ میں یہ کہوں کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. اللہ کو پتہ ہے کون سی چیز اچھی. there is always good in it. ہم نے اب یہ کہا نا ہمیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو برا کام بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کی مرضی. جو ایڈکشن غلط ہو رہی ہے اس کو ہمیں پتہ چل گیا، وہ خیالات، وہ ایڈکشن، وہ عادت، وہ جذبات وہ غلط ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی اور فل ایفرٹ کی، اور انشاءاللہ وہ چیز ختم ہوگی. میک سینس رائٹ؟ اچھا جی، اب تھوڑا سا ہی ٹائم ہے، میرا خیال ہے کتنا ٹائم رہ گیا؟ 2-3 منٹ ہی ہیں بس. اگر پوچھنا ہے تو پوچھ لیں آپ، نہیں تو پھر اس کو پھر ختم کر دیں گے. نہیں تو اگر کوئی اور کوشچن ہے تو پوچھیں، دن میں آ رہا ہے کوئی چیز تو. اچھا چلیں اس میں آپ کو ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں. ابھی جو ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ کوشچنز آپ لوگوں نے بڑے اچھے پوچھے ہیں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ذہن آپ کا اس طرف چلنا چاہیے. اچھا جو ہے نا 2 نعمتیں جو ہے نا ان کو یاد رکھیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور بھی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ انسان ہر سانس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے نا، وہ بھی کام ہے. ہر سانس میں کہہ رہا ہوں وہ بھی کام ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی جو دولت ہے نا وہ ایمان کی دولت ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. آپ یقین نہیں کر سکتے ویسٹ کے اندر ان کو یہ بتائیں نا کہ یہ 5 پلرز آف اسلام کیا ہیں، 6 پلرز آف فیتھ کیا ہیں ایمان کے، اور وہ اسلام لے آتے ہیں اور روتے ہیں. یعنی انسان کو سوچ سکتا ہے کہ اپنا دین چھوڑ دے، لٹرلی کرائنگ کہ میں یہ کیا کروں. اور اس کے بعد جب وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ایسے ہی جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ وہ ایسا ایمان لانے والا بندہ جو ہے وہ ایسے ہی جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی چنا ہے، یعنی ابھی پیدا ہوا ہے. ایگزیکٹلی فیلنگ ہے ان لوگوں کی ایسے جو ایمان لاتے. ان سے پوچھے کبھی کوئی بندہ کنورٹ ہوتا ہے نا، اس سے اس کی ذرا ہسٹری پوچھیں، وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائے گا. تو ہمیں وہ چیز تو ملی ہوئی ہے، بائی برتھ ملی ہوئی ہے. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، ہمیں تو کوئی سوچنا ہی نہیں پڑ رہا. وہ تو اتنا پڑھتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں. ابھی ایک وہ نئے مسلم کی میں سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ میں جو ہوں ایک دفعہ میں کافی پڑھ رہا تھا، لیکن میری وائف جو ہے مسلمان نہیں ہو رہی تھی. تو میں ایک دفعہ میں بڑی سفر کر کے آیا، تو میں قرآن میرے پاس میرے بیگ میں تھا. میں نے وہ مڑ جاتا ہے نا، بک مڑ جاتی ہے. انہوں نے کہا میں باہر رکھ دیا کہ چلو موڑے نہ، سیدھا رہے ذرا. قرآن ظاہری بات ان کو پتا تھا کہ رسپیکٹ ہے، تو اس کو انہوں نے نکال کے باہر رکھ دیا. تو ان کی وائف بالکل نہیں مان رہی، کنونس نہیں ہو رہی تھی. تو خیر وہ سو گیا بندہ. تو صبح اٹھا تو ان کی وائف کہتی ہیں کہ جی ہمیں مسلمان ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ کہتے جی کہ وہ اس کی وائف نے ساری رات کے اندر وہ آدھے سے زیادہ قرآن پڑھ لیا، صرف ٹرانسلیشن پڑھ لیا، اور وہ بھی انگلش میں.
انگلش میں ابھی آپ ٹرانسلیشن پڑھیں نا, اگر انسان نے اردو پڑھی ہو تو حیران ہو جائے گا یار اس میں یہ کیا بات کر رہے ہیں, کیونکہ انگلش میں اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ کر سکے. اردو میں پھر بھی ہے, اردو عربک از دی بیسٹ, اس کے بعد پرشین ہے, دین اردو ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ امیجن کریں کہ پوری رات کے اندر آدھے سے زیادہ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ مسلمان ہو جاتے ہیں. کیسا ہے جو ان کی, جب آپ کوئی ٹیسٹیمونی سے کوئی ہسٹری وغیرہ پڑھے نا, کوئی ایگزامپلس ان کی پڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ بہت زیادہ, امیزنگ ہے کہ یہ کیسے, یعنی ایک بندے نے پوری پادری بنے ہوئے ہیں, پریسٹ بنے ہوئے ہیں, اسلام کی طرف آئے ہیں, تھوڑا سا نالج حاصل کیا, مسلمان ہو. اللہ جس کو ہدایت دے. تو یہ ہمیں بائی برتھ ملا ہوا ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت اپنے ایمان کی اسٹیبلٹی کے لیے, ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. دوسری چیز صحت. صحت ایک ایسی نعمت ہے کہ صحت نہیں نہ ہے تو انسان کہتا ہے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا. ایک جیسے ایک تھے صاحب تھے, وہ کسی کے گھر مہمان گئے, وہاں پہ وہ سو رہے, تو سو رہے تو بیٹھ کے سو رہے ہیں. وہ میں ان کے گیسٹ آئے ان کے پاس کہ بھائی کیا ہوا آپ یعنی اس طرح سو رہے ہیں آپ, پراپر یہ دیکھیں بیڈ ہے ماشاءاللہ اتنا زبردست سارا, اتنی بڑی فیسلٹی ہے, تو سو کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں لیٹتا ہوں نا, ہماری یہاں پہ نا ایک والو ہوتا ہے, جب ہم لیٹتے ہیں نا تو وہ والو جو ہے نا اس کو کور کر لیتا ہے, تو جو چیز ہم نے کھائی ہوتی ہے وہ اوپر نہیں آتی. میرا وہ والو خراب ہے, تو جب میں لیٹتا ہوں نا, میں نے جو کھایا ہوتا ہے نا, پیا ہوتا ہے نا, وہ سارا اوپر آیا. اتنا پیسہ, اتنی چیزیں, سارا ایک پیسہ, جاہو جلال, گاڑیاں, یہ وہ, زیرو ہے. جو بندہ صحیح طرح سو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ صحیح طرح سو جائیں, بیٹھ جائیں, اپنے کام کر لیں, اپنی دیکھ لیں. انسان یہ سیڑھیاں بھی چڑھ رہا ہو تو اللہ کا شکر, جو مرضی کام کر رہا ہو اللہ کا شکر. یعنی جو شکر کا احساس ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا. شکر دینا ہے تو کچھ بھی نہیں. جب شکر تو ہے. ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں نا, بچوں کے پاس میں دیکھتا تھا اتنے کھلونے ان کے پاس, چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس اتنے کھلونے, بڑوں کے پاس اتنی فیسلٹیز, ساری چیزیں. شکر نہیں, 1% بھی شکر نہیں, بلکہ کمپلین ہے, یہ کیوں نہیں ہے, وہ کیوں نہیں ہے. یعنی کمپلین ہو اور شکر نہ ہو تو انسان کہاں جائے گا. شکر ہی تو لے کے جاتا ہے سبمیشن کی طرف. شکر ہوگا ایک انسان نے کہ انسان دوسرا انسان اس کے ساتھ کوئی حسن اخلاق کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, تو اس کے احسان تلے انسان دب نہیں جاتا کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ اچھا کام کیا ہے, اس نے میری اس وقت مدد کی تھی جب میری کوئی بھی مدد نہیں کر رہا تھا, تو اس نے میری مجھے اتنے پیسے چاہیے تھے. کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر. اس سے مجھے 1000 روپیہ چاہیے تھا, اور ہو سکتا ہے اب وہ اربوں پتی ہو, لیکن وہ 1000 روپیہ جو اس وقت چاہیے تھا, جو اس نے دیا تھا, اس کی ویلیو نہیں ہو سکتی ختم. حالانکہ 1000 کی ویلیو تو کچھ بھی نہیں, لیکن اس وقت کیونکہ ضرورت تھی اور اس وقت صرف اسی بندے نے ہیلپ کی تھی, اس کے احسان تلے انسان پوری زندگی رہتا ہے. تو جس نے اتنی چیزیں دی اور اس کا کرایہ بھی کوئی نہیں ہے. آکسیجن وہ آج وہ لینے چلے جائیں نا, وہ اس کا وہ جو ملتا ہے سلنڈر, وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا آتا ہے, تو وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کی آکسیجن تو ہم ویسے ہی کھا لیتے ہیں, جا رہی ہے نا اندر, پتہ ہی نہیں. تو جتنا اس چیز کو سوچیں گے نا, ہمارے اندر شکر بھی آئے گا, اور وہ شکر بہت امپورٹنٹ ہے, رائٹ. تو خیر یہ باتیں تو, یہ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا ٹاپک ہے یہ نا بہت بڑا ہے, اس پہ تو ہم بہت باتیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ایک سمری اس لحاظ سے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے نا کہ کیا بات ہوئی ہے, رائٹ. پتہ چل گیا نا کہ کیا بات, کو ڈسکنیکشن تو نہیں نا ہے. تو بس یہی مقصد تھا کہ ایک وہ کلیئر خاکہ سا, ایک وہ پورا ایک ٹیمپلیٹ سا ہمارے ذہنوں میں آ جائے, تاکہ ہم پوری زندگی جو ہے اس کو امپروو کرتے رہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں, اپنے آپ کو سیکھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے, سیدھے راستے پہ رکھے اور خیر کا ذریعہ بنائے. آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ.